بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد۔ میرے محترم دوستوں، بزرگوں، عزیز دینی ایمانی بھائیوں، سورہ یوسف کی آیت نمبر 77 تک کی تفسیر اور تشریح ہم کر چکے تھے، جس میں ہم اس تذکرے پہ رکے تھے کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائی بنیامین کو اپنے پاس روکنے کے لیے ایک تدبیر کی، اور ایک بہترین تدبیر کے ذریعے سے انہوں نے اپنے بھائی کو اپنے پاس روکا۔ وہ تدبیر یہ تھی کہ ایک پیالہ، جو شاہی پیالہ تھا، وہ بنیامین کے سامان میں رکھ دیا گیا، اور جب یہ قافلہ مصر سے باہر نکلا، کچھ دور تک گیا، تو بادشاہ کے کارندوں نے پیچھے سے آواز دی کہ اے قافلے والوں، تم لوگ چور ہو۔ قافلے والوں نے کہا کہ آخر کیا چوری ہوا ہے، کیا کھویا ہے؟ انہوں نے کہا کہ بادشاہ کا پیالہ ہے، وہ چوری ہو گیا ہے، اور اعلان یہ ہے کہ جو چور کا پتہ لائے گا اور اسے پکڑے گا، اس کے لیے 1 اونٹ کے برابر غلہ انعام میں دیا جائے گا، اور ہم بادشاہ کی طرف سے اس کے گارنٹڈ ہیں، ہم گارنٹی دیتے ہیں کہ اس کو اتنا انعام دلائیں گے۔ انہوں نے کہا تھا کہ آپ جانتے ہو کہ زمین میں بگاڑ پیدا کرنے کے لیے نہیں آئے، چوری کرنا ایک بگاڑ کا کام ہے، اور نہ ہم خاندانی کوئی چور لوگ ہیں، باعزت لوگ ہیں۔ بادشاہ کے کارندوں نے کہا تھا کہ اگر تم میں کوئی چور نکل جائے تو اس کی پھر سزا کیا ہونی چاہیے، اور انہوں نے دین ابراہیمی کے اعتبار سے اس سزا کو کہہ دیا کہ جس کے پاس یہ پیالہ نکلے وہی اس کی سزا ہوگا، وہ اس کا غلام ہوگا، بادشاہ کا غلام بنا دیا جائے۔ پھر ایک خاص ترکیب سے پہلے بہت سارے بھائیوں کی سامان کی تلاشی لی گئی، اور آخر میں حضرت بنیامین کے سامان کو جب کھولا گیا تو اس میں سے یہ پیالہ نکلا۔ اس پر ان بھائیوں نے ایک جملہ کہا تھا، جہاں ہم نے بات کو چھوڑا تھا۔ انہوں نے کہا تھا ان یسرق فقد سرق اخ له من قبل، کہ اگر اس نے چوری کی ہے تو اس سے پہلے اس کا بھائی بھی چوری کر چکا ہے۔ فَأَسَرَّهَا يُوسُفُ فِي نَفْسِهِ وَلَمْ يُبْدِهَا لَهُمْ۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اس موقع پر ضبط و تحمل کا مظاہرہ کیا، اپنے جی میں اس بات کو چھپا لیا، ظاہر نہیں کیا، اور کہا کہ تم لوگ بہت برے لوگ ہو، اور اللہ بہتر جانتا ہے جو کچھ تم کہہ رہے ہو اس کی حقیقت کیا ہے۔ یہاں یہ سوال پیدا ہو سکتا ہے، کل بھی میں نے جسے کہا کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے بلا وجہ ان لوگوں پر چوری کا الزام لگایا، اور ایک بے قصور لوگوں کو چوری کے الزام کے اندر گرفتار کروایا، یہ کہیں سے بھی ایک عام انسان کے لیے مناسب نہیں ہے، اور کسی بھی دین کے اعتبار سے بھی اس کی اجازت نہیں دی جا سکتی کہ ناحق کسی پر جھوٹا الزام لگایا جائے۔ اس کے 2 جواب دیے گئے ہیں۔ ایک جواب تو یہ ہے جو تاریخوں میں ملتا ہے کہ حضرت بنیامین جب حضرت یوسف کے پاس رہنے لگے ان تھوڑے دنوں میں، اور اس قافلے کے واپس جانے کا جب وقت آیا تو حضرت بنیامین نے حضرت یوسف سے کہا کہ بھائی، ان بھائیوں کی حرکتوں سے میں تنگ آ چکا ہوں، ان کا جو سلوک میرے ساتھ ہے اس سے میں دل برداشتہ ہو چکا ہوں، لہٰذا اب میں واپس فلسطین
جانا نہیں چاہتا، آپ ہی کے پاس رہنا چاہتا ہوں، آپ چاہے جو کریں مجھے آپ اپنے پاس روک لیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا تھا کہ اگر تو بھی یہاں رک جائے گا تو والد صاحب کے لیے صدمہ در صدمہ ہو جائے گا، ایک تو میری جدائی کا غم ہے اور پھر تمہارے رکنے پر مزید تمہاری جدائی کا غم ہو جائے گا۔ انہوں نے کہا آپ چاہے جو کر لیں لیکن میں واپس جانا نہیں چاہتا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اس پر ان سے کہا تھا کہ اس کی ایک ہی ترتیب ہے اور ایک ہی ترکیب ہے کہ میں تم پر چوری کا الزام لگاؤں اور تم اسے قبول کرو، اس کے علاوہ کوئی اور شکل نہیں ہے کہ میں تمہیں یہاں پر روک لوں۔ دوسرا جواب یہ دے سکتے ہیں، یہ دیا گیا ہے جو قرآن میں خود موجود ہے، کہ حضرت یوسف علیہ السلام یہ سب جو کر رہے تھے یہ اپنی مرضی سے نہیں کر رہے تھے بلکہ اللہ کے کہنے پر کر رہے تھے، اور جب اللہ کے کہنے پر کر رہے تھے تو کوئی بات پھر صحیح اور غلط کے معیار سے ہٹ جاتی ہے جب اللہ کسی چیز کو کہتے ہیں، تو اللہ کے کہنے پر یہ سب ہو رہا تھا۔ اور یہ میں نے شروع میں بھی کہا کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے اس پلان سے اپنے بھائی کو واقف کروا دیا تھا کہ میں تم پر الزام لگواؤں گا اور اس طرح تمہیں اپنے پاس روکوں گا۔ اس لیے آپ دیکھیں قرآن کے اس پورے بیان میں تم چور ہو، کیا چوری ہوا ہے، کیا سزا ہے چور کی، جس کے پاس ملے اسی کو لے جانا، یہ جتنے ڈائلاگس آپس میں چل رہے ہیں، اور جب ملا وہ پیالہ بنیامین کے سامان میں سے، اس وقت بھی جو کچھ ڈائلاگس ہوئے ہیں آپس میں ان کے کہ اس نے اگر چوری کی تو اس کے بھائی نے بھی پہلے کی، ان پورے مکالموں میں اور ڈائلاگس میں بنیامین کی شخصیت بالکل چپ اور خاموش نظر آتی ہے، کچھ نہیں ان کے بارے میں، گویا وہ پہلے سے تیار تھے کہ یہ ہونے تو جو کچھ ہو رہا ہے پلان یہی ہے، میں کچھ نہیں کروں گا، نہ چلاؤں گا، نہ کچھ کہوں گا، اس لیے وہ خاموش نظر آتے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام یوں لگتا ہے کہ پہلے سے ہی اپنے پلان سے واقف کروا چکے تھے۔ اب وہ جو جملہ انہوں نے کہا کہ اگر اس نے چوری کی تو اس کے بھائی نے بھی پہلے چوری کی ہے، تو واقعہ کیا تھا؟ واقعہ یہ تھا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کی پیدائش کے چند سال کہو، مہینوں کے بعد ہی کہو، بنیامین کی پیدائش ہوئی، وقفہ ان دونوں میں زیادہ نہیں رہا، اور حضرت بنیامین کی پیدائش پر ولادت کے موقع پر والدہ کا انتقال ہوا تھا، بنیامین کی اور حضرت یوسف کی جو اصل والدہ تھیں ان کا انتقال ہو گیا تھا، راحیل جن کا نام تھا۔ اب یہ دونوں بچے، حضرت یوسف سال، 1.5 سال، 2 سال کے، مشکل یہ بچہ بالکل چھوٹا، حضرت یعقوب علیہ السلام ان کو کیسے پال سکتے تھے؟ لہذا حضرت اسحاق علیہ السلام کی ایک بیٹی تھی، حضرت یعقوب کی بہن، اور رشتے میں حضرت یوسف علیہ السلام کی پھوپھی، حضرت یوسف علیہ السلام کو پرورش کے لیے اس پھوپھی کے پاس دیا گیا کہ آپ ان کو ذرا سنبھالو، کہ ماں کا درجہ آپ ہی کا ہے اب، اور ماں کی حیثیت سے آپ ہی اس کو سنبھال سکتے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام اپنی پھوپھی کے پاس پلنے بڑھنے لگے، کچھ بڑے ہوئے، دودھ وغیرہ اور شیر خارگی کی عمر سے جب اوپر بڑھے تو حضرت یعقوب کو حضرت یوسف سے بے پناہ محبت تھی، بچپن سے ہی محبت تھی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام پہنچ گئے تقاضا لے کر کہ میرا بیٹا مجھے واپس کر دو، یہ بڑا ہو گیا ہے، لیکن ادھر یہ حال تھا کہ حضرت یوسف جو ان کے پاس جاتا ہو وہ ان سے محبت کرنے لگتا، لہذا پھوپھی نے بھی ان سے محبت شروع کی تھی، اور پھوپھی کے دل میں بھی حضرت یوسف کی بے پناہ محبت تھی، وہ کسی حال ان کو چھوڑنا نہیں چاہتی تھی۔ وہ اپنے بھائی سے کہنے لگی اسے اور رہنے دو میرے پاس، حضرت یعقوب کہنے لگے کہ میرا اس کے بغیر جی نہیں لگتا، تم اس کو میرے پاس بھیجو۔ بہرحال جب بھائی بہن میں بات چیت ہوئی اور پھوپھی نے دیکھا کہ کوئی اور راستہ نہیں ہے کہ ان کو اب اپنے پاس روکا جائے، تو اپنے بھائی یعقوب سے کہا کہ ٹھیک ہے چند دن میرے پاس رہنے دو، کچھ خاطر تواضع کر لوں، پھر لا کر چھوڑ دوں گی۔ اور جب وہ واپس کرنے کی مدت آئی تو ایک پٹا تھا کمر کا یا کہیں باندھنے کا پٹا تھا جو حضرت اسحاق اور حضرت ابراہیم سے سلسلے میں چلتا ہوا وراثتاً ان کے پاس آیا تھا، ان کی پھوپھی کے پاس۔
انہوں نے وہ پٹا حضرت یوسف کے کپڑوں میں چھپا دیا اور ان کا بیگ بستر سب باندھ دیا۔ اب جب حضرت یوسف علیہ السلام نکلنے لگے تو انہوں نے پیچھے گھر میں کہا کہ ارے میرا وہ پٹا نظر نہیں آ رہا ہے، پٹا کہاں گیا پتہ نہیں، جو پرکھوں سے چلتا ہوا آ رہا ہے۔ اب سارے گھر میں تلاشی چل رہی ہے، ہنگامہ چل رہا ہے، پٹا کہاں ہے، وہ پٹا کہاں ہے۔ لوگوں نے کہا کہ ذرا ان کی بھی تلاشی لے لو، ہو سکتا ہے اس نے کچھ اٹھا لیا ہو یوسف نے۔ اب جب یوسف علیہ السلام کا سامان کھولا گیا تو حضرت یوسف علیہ السلام کے کپڑوں میں وہ پٹا ملا۔ بہن نے کہا کہ بھائی دیکھو، اس نے میرا سامان چرایا ہے، ابراہیمی دین اور قانون کے اعتبار سے اب یہ میرا غلام ہو چکا ہے، لہذا تم اسے میرے پاس سے نہیں لے جا سکتے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام چاروں ناچار خالی ہاتھ واپس ہوئے کہ اب یہ ضابطے کے اعتبار سے ان کے پاس رہے گا، میں لے جا نہیں سکتا۔ اور اس بنیاد پر حضرت یوسف علیہ السلام اپنی پھوپھی کے انتقال تک انہی کے پاس رہے، ان کے انتقال تک انہی کے پاس رہے۔ لیکن پھوپھی نے آخر مرحلے میں، یوں لگتا ہے تاریخوں میں بھی ملتا ہے، کہ اس کو واضح کر دیا تھا کہ یوسف نے کوئی چوری نہیں کی تھی، وہ تو میں نے اس کی محبت میں آ کر اس پر الزام لگا کر اس کو اپنے پاس روکا تھا۔ یہ محبت ہوتی ہے ایسی بری چیز کہ آدمی بلا وجہ پریشان ہو جاتا ہے اور بلا وجہ الزاموں میں گھر جاتا ہے اور اس کی عزت خراب ہو جاتی ہے۔ تو یہ جو واقعہ تھا، بھائیوں کو بھی اچھی طرح معلوم تھا کہ وہاں یوسف نے چوری نہیں کی تھی، بلکہ وہ پھوپھی نے الزام لگایا تھا، بھائیوں کو اچھی طرح معلوم تھا۔ لیکن جب دل کے اندر حسد ہو، دل کے اندر کینہ ہو اور دل کے اندر خرابی ہو تو کسی کی اچھائی بھی بری ہی نظر آتی ہے، اور برائی تو پہاڑ کی طرح برائی نظر آتی ہے، اور آدمی تو موقع تلاشتا ہے، بہانہ بناتا ہے الزام لگانے کے لیے، حالانکہ جانتا ہے کہ یہ صحیح بات نہیں ہے، لیکن کیونکہ پبلک کی ایک بات ہے تو اٹھا کر وہ بھی لگا دیتا ہے۔ لہذا انہوں نے وہاں پر یہ جملہ کہا کہ اگر اس نے چوری کی ہے تو اس کے بھائی نے بھی اس سے پہلے چوری کی تھی۔ حضرت یوسف نے اس پر کہا تھا کہ تم بہت برے لوگ ہو، یعنی یوسف کو تم کنویں میں ڈال کے مار چکے ہو، لیکن پھر بھی تمہاری دشمنی آج تک ختم نہیں ہوئی کہ یوسف کو پھر بھی برا بھلا کہہ رہے ہو، کتنے برے لوگ۔ اور یہ بھی مطلب تھا کہ تم نے یوسف پر چوری کا الزام لگایا، اس سے بڑے چور تو تم ہو کہ تم نے ایک باپ سے اس کا بیٹا چرا لیا ہے، اس سے بڑے چور تو تم ہو اور اس پر چوری کا الزام لگا رہے ہو۔ واللہ اعلم بما تصفون، جو کچھ کہہ رہے ہو اللہ زیادہ بہتر جانتا ہے۔ اب یہ لوگ بڑے پریشان ہو گئے کہ ضابطہ، انہوں نے ہاتھ پیر کاٹ دیے تھے اپنے۔ بنیامین کو بادشاہ کے کارندوں نے گردن پکڑی اور سیدھے حضرت یوسف کے پاس لے جا کر کھڑا کر دیا کہ یہ چور ہے، یہ آج سے آپ کا غلام ہے۔ حضرت یوسف نے ان کو اندر لے لیا تاکہ پتہ بھی نہ چلے کہ پلان سے چل رہا ہے یہ سب۔ اب یہ پریشان ہو گئے، کیا کرنا چاہیے۔ بعض روایتیں ملتی ہیں، تاریخی ہیں، اعتبار بھی کیا جا سکتا ہے، نہ بھی کیا جا سکتا ہے، لیکن تاریخ میں ملتا ہے، بعض بڑے مفسرین نے ان کو نقل بھی کیا ہے، روح المعانی وغیرہ نے، کہ ایک بھائی تھا ان 10 بھائیوں میں، جس کا بعض روایتوں میں روبیل نام آتا ہے، بعض روایتوں میں شمعون آتا ہے۔ یہ لوگوں کا حال یہ تھا کہ نبی کی اولاد تھے، طاقتور لوگ تھے بہت زیادہ، تو انہوں نے وہاں پر اپنا طاقت کا مظاہرہ کیا بہت زبردست۔ یہ روبیل کا حال یہ تھا کہ اس کو جب غصہ آتا تھا تو اس کا جسم پھول جاتا تھا، یہاں تک کہ اندر سے جو اس کے بال جسم کے ہوتے وہ کپڑے سے باہر نکلنا شروع کر دیتے تھے، اتنا وہ ایسا پھول جاتا تھا۔ تو اس نے وہیں پر غصے کے مارے وہ پھول گیا کہ ہمارے اس نے بھائی کو لے لیا ہے بادشاہ نے، اب واپس جا کر باپ کو کیا منہ دکھائیں گے۔ اور اس نے اس وقت حضرت یوسف سے کہا کہ دیکھو اس بھائی کو ہمارے حوالے کر دو، ورنہ میں ایسی چیخ ماروں گا کہ مصر کی کوئی حاملہ عورت کا حمل باقی نہیں رہے گا۔ اس کا حال بھی تھا ایسا، یعنی کچھ اللہ نے ایسا اس کو بنایا تھا کہ یہ اگر غصے میں کوئی چیخ مارتا تھا اور اس کے سامنے کوئی عورت ہوتی تو اس کا حمل ضائع ہو جاتا تھا، یعنی اتنی سخت چیخ لگاتا تھا۔ حضرت یوسف علیہ السلام آگے بڑھے اور اس کو اٹھا کر پچھاڑ دیا، گرا دیا، اور کہا تو عبرانیوں یہاں پر اپنا کس کو دم خم دکھا رہے ہو۔ وہ ٹھنڈے ہو گئے بالکل وہاں پر، اور خاموش ہونے کے بعد
اب عاجزی پر آئے اور عاجزی پر آ کر کہنے لگے، جس کا تذکر آگے ہے، قرآن کر رہا ہے، قالوا یا ایھا العزیز، اے عزیز مصر، اے وزیر اعظم، ان لہ ابا شیخا کبیرا، اس کا ایک بوڑھا بڑا باپ ہے، فخذ احدنا مکانہ، ایک بھائی اس کا پہلے ہی گیا ہوا ہے، اب یہ بھی یہاں رہ جائے گا تو وہ بوڑھے اور بڑی عمر کے آدمی پر بڑی قیامت ٹوٹ پڑے گی، لہذا بجائے اس کے ہم میں سے کسی کو لے لو، انا نراک من المحسنین، ہم دیکھتے ہیں کہ آپ بڑا احسان کرنے والے ہو۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا، معاذ اللہ، خدا کی پناہ، ان ناخذ الا من وجدنا متاعنا عنده، ہم اس کے علاوہ کسی کو نہیں لیں گے جس کے پاس ہم نے اپنا سامان پایا ہے، انا اذا لظالمون، کسی کے کیے کی سزا کسی اور کو دیں گے تو ہم تو ظلم کرنے والے ہوئے، نہیں ہو سکتا۔ انہوں نے جتنی منت سماجت کرنی تھی کر ڈالی، لیکن حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنا فیصلہ سنا دیا کہ ہم جس نے غلطی کی ہے اسی کو سزا ملے گی، کسی اور کو ہم سزا نہیں دینے والے۔ اب جب وہ مجلس برخاست ہوئی تو یہ لوگ وہاں سے پھر سر لٹکا کر انتہائی شرمندہ پشمان ہو کر واپس لوٹے، اور ایک جگہ تنہائی میں بیٹھ کر اب پھر ڈسکس کرنے لگے۔ قرآن کریم اس ڈسکس کو یہاں پر نقل کر رہا ہے، فَلَمَّا اسْتَيْأَسُوا مِنْهُ خَلَصُوا نَجِيًّا، جب وہ بنیامین کی واپسی سے نا امید ہو گئے تو تنہائی میں سرگوشی اور گفتگو کرنے لگے کہ اب کیا کرنا چاہیے۔ اس گفتگو میں پھر وہی بھائی جس بھائی نے پہلی مجلس میں کہا تھا لا تقتلوا، قتل مت کرو، کسی کنویں میں ڈال دو، ورنہ ان کا تو سب کا پکا ارادہ تھا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو قتل کر ڈالیں، تو ایک بھائی تھا جس کے دل میں کچھ رحم تھا، روایتوں میں اس کا نام یہودا بھی آیا ہے، شمعون بھی آیا ہے، روبیل بھی آیا ہے، بڑا بھائی تھا، علم و فضل کے اعتبار سے بڑا تھا تو اس کو روبیل مانا جاتا ہے، اور اگر عمر کے اعتبار سے بڑے کو لیں تو پھر یہودا مانا جاتا ہے، شمعون مانا جاتا ہے۔ بہرحال یہ جو بھائی تھا جس نے پہلے حضرت یوسف کی جان بچائی تھی، یہ کہہ کر کہ انہیں قتل نہ کرو، کسی کنویں میں ڈال دو، کوئی قافلہ لے کر چلا جائے گا، تمہارے راستے کا کانٹا ہٹ جائے گا، اسی نے کہا، قال کبیرہم، ان میں کے بڑے نے کہا، الم تعلموا ان اباکم قد اخذ علیکم موثقا من اللہ، تمہیں معلوم ہے کہ ابا نے اللہ کا عہد و پیمان تم سے لیا تھا، قسمیں دلائی تھی خدا کی، ومن قبل ما فرطتم فی یوسف، چلو پہلی غلطی ہوتی تو ہم کسی منہ لے جا کر بول دیتے، لیکن تم یہ بھی جانتے ہو کہ یوسف کے معاملے میں تم اس سے پہلے بھی زیادتی کر چکے ہو، اب کس منہ سے جاؤ گے اپنے ابا کے پاس؟ لہذا بھائی میں تو کہہ رہا ہوں، اس بڑے نے کہا، فلن ابرح الارض حتى یاذن لی ابی او یحکم اللہ لی، میں تو بس یہیں رہوں گا مصر میں، یہاں تک کہ والد مجھے کہہ دے کہ بیٹا آجا چل، کوئی مسئلہ نہیں ہے، یا پھر اللہ ہی کوئی راستہ نکال دے کہ بنیامین کو کسی طرح میں چھڑا کر لا لوں، یا کوئی راستہ اللہ نکال دے، میں نہیں آؤں گا اب یہاں سے، لہذا تمہیں جانا ہے تم جاؤ، میں تو یہیں رکوں گا۔ وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ، اللہ بہترین فیصلے کرنے والا ہے۔ پھر اسی نے کہا، ارجعوا إِلَىٰ أَبِيكُمْ، والد کے پاس جاؤ، فَقُولُوا يَا أَبَانَا إِنَّ ابْنَكَ سَرَقَ، صاف صاف بات کرو کہ ابا آپ کے بیٹے نے چوری کی تھی، وَمَا شَهِدْنَا إِلَّا بِمَا عَلِمْنَا وَمَا كُنَّا لِلْغَيْبِ حَافِظِينَ، اور ہم تو بس اتنا جانتے ہیں جس کا ہمیں علم ہے، جو ہم نے دیکھا ہے اس کا علم ہم کو ہے، وہ جانتے ہیں، وَمَا كُنَّا لِلْغَيْبِ حَافِظِينَ، اور پیچھے پردے کے کیا ہوا نہ ہم اس کی حفاظت کر سکتے ہیں اور نہ ہم اس کو جان سکتے ہیں، یعنی ہم نے جو آپ کو عہد کیا تھا تو وہ یہ تھا کہ سیدھے سیدھے حالات رہیں گے تو ہم لے کر آئیں گے، لیکن اب یہ پیچھے یہ کام ہو گیا تو اب یہاں پر ہماری حفاظت کی ذمہ داری ہماری نہیں رہتی ہے، اور اگر آپ کو ہم پر اطمینان نہیں ہو رہا ہے تو کہا، وَاسْأَلِ الْقَرْيَةَ الَّتِي كُنَّا فِيهَا، مصر والوں سے پوچھ لو جن کے سامنے یہ ماجرا ہوا ہے، وَالْعِيرَ الَّتِي أَقْبَلْنَا فِيهَا، اور اس قافلے سے پوچھو جس کے ساتھ ہم یہاں تک آئے ہیں، جس کے ساتھ ہم یہاں آئے ہیں وہ بھی جانتا ہے یہ سب کیا ہوا ہے، وَإِنَّا لَصَادِقُونَ، اور ہم سچ کہہ رہے ہیں کہ ہم سچے ہیں۔
وہی بات پھر دہرائی حضرت یوسف کے ٹائم کی کہ ہم سچے ہیں، نہ بھی کہہ رہے ہم سچے ہیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا بل سولت لکم انفسکم امرا، تم نے اپنے جی میں ایک بات بنا لی ہے۔ وہی جواب آیا ابا کا۔ یہ قافلہ گویا پھر واپس آیا، ایک بھائی پھر وہاں رک گیا۔ اب 3 بھائی مصر میں ہیں، 2 تو معلوم ہے، ایک یوسف نہیں معلوم ہے۔ 9 بھائی کنعان واپس آئے، ارض خلیل فلسطین، اور والد صاحب سے آ کر بھی آئے نہیں یہی سب تفصیل سنائی کہ آپ کے بیٹے نے چوری کی ہے، ہم تو ظاہر کے مکلف تھے، پیچھے یہ کام ہو گیا، اب ہم ایسی حفاظت کی ذمہ داری اپنے سر نہیں لے سکتے، اور ہم سچ کہہ رہے ہیں۔ اگر آپ کو ہماری صداقت پر شک ہے تو مصر والوں سے پوچھ لو جہاں یہ حادثہ پیش آیا ہے، اور اگر آپ ان سے نہیں پوچھ سکتے تو قافلہ جس کے ساتھ ہم آئے ہیں آپ ان سے پوچھ لو، ہم سچے ہیں، ان کو بھی سب یہ معلوم ہے۔ یہ پوری کارگزاری جب حضرت یعقوب نے سنی اور دیکھا کہ اب بنیامین بھی نہیں ہے، تو پھر وہی جواب تھا حضرت یعقوب کا بل سولت لکم انفسکم امرا، جو جواب حضرت یوسف کی گمشدگی پر کہا تھا، بل سولت لکم انفسکم امرا، کہ تم لوگوں نے اپنے جی میں ایک بات گھڑ لی ہے، جھوٹی بات ہے، بس تم نے ایسے ہی کیا ہوگا جیسے یوسف کے ساتھ کیا تھا۔ فصبر جمیل، پھر وہی جملہ حضرت یوسف کے وقت جو تھا کہ بس اب اچھا صبر کرنا ہی ہے، بس اچھا خوبصورت صبر اب میں ایسا کروں گا کہ جس میں شکوہ اور شکایت کوئی زبان پر نہیں آئے گی۔ عسى الله ان ياتيني بهم جميعا، بڑا پیارا جملہ حضرت یعقوب کا یہاں پھر آیا ہے کہ ایک طرف کہہ رہے ہیں تم لوگوں کی سازش ہے اور صبر مجھے اب کرنا ہے اس پر بھی کہ بنیامین بھی چلے گئے ہیں، لیکن دوسری طرف حضرت یوسف کا خواب یاد ہے کہ حضرت یوسف نے خواب دیکھا تھا 11 ستارے اور چاند و سورج سجدہ کر رہے ہیں، اور اس بات کو یقینی طور پر جانتے تھے کہ اس کی تعبیر یوسف کی عظمت اور بزرگی کی شکل میں آئے گی، لہذا آج تک بھی یعنی 40 سال سے زیادہ کا عرصہ اس حادثے کو ہو چکا تھا، آج تک بھی حضرت یعقوب اس اطمینان اور کانفیڈنس پر ہے کہ یوسف کا انتقال نہیں ہوا ہے، وہ زندہ ہے کہیں نہ کہیں، اور اس پر کہہ رہے ہیں عسى الله ان ياتيني بهم جميعا، مجھے اللہ سے بڑی امید ہے کہ اللہ یوسف بنیامین اور میرے سارے بچوں کو ایک ساتھ جمع کرے گا، انہ هو العلیم الحکیم، بے شک وہ اللہ علم والا اور حکمت والا ہے۔ یہاں تک آ کر ہم ایک دو چیزوں پر پھر کچھ ڈسکس کریں گے جو قرآن کریم نے بڑے پیارے انداز میں بیان کیا ہے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام، حضرت یعقوب علیہ السلام کے ان بچوں نے ایک پیارا جملہ کہا تھا وما شہدنا الا بما علمنا۔ یہاں سے ایک ضابطہ ملتا ہے اسلامی قانون کا کہ آدمی کو شہادت اس چیز کی دینا چاہیے جس کا اس کو علم ہے۔ گواہی دیتے ہیں نا ہم، گواہی، تو گواہی 2 چیزوں پر دی جا سکتی ہے، اس سے ایک نقطہ نکلتا ہے۔ پہلا تو یہ کہ آدمی جس چیز کو اپنی آنکھوں سے دیکھے اس کی گواہی دے گا، اور بعض دفعہ کسی معتبر آدمی سے کسی چیز کے بارے میں آدمی کو معلومات ملے تو وہاں بھی آدمی اس سماعت پر گواہی دے سکتا ہے کہ میں نے فلاں سے سنا ہے یہ بات ایسی ہے، فلاں سے سنا ہے۔ کیوں میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ زندگی کے بہت سارے مسئلوں میں ہم پلہ جھاڑ لیتے ہیں یہ کہہ کر کہ میں نہیں تھا وہاں پر، میں نہیں تھا۔ لوگ مسئلے خراب ہوتے رہتے ہیں، اور کوئی چاہتا ہے کہ کوئی گواہی دے کہ معلوم ہو کون صحیح ہے کون غلط ہے، اور ایسا شخص ہوتا ہے وہاں موجود جس کو واقعہ پورا معلوم ہوتا ہے، اگرچہ کہ وہ نہیں تھا لیکن ایسے آدمی سے وہ سن رکھا ہے جو وہاں پر موجود تھا، لیکن پھر بھی یہ پلہ جھاڑتا ہے کہ میں نہیں تھا بھائی، میں کچھ نہیں کہہ سکتا، حالانکہ شریعت کا تقاضا ہے اور انصاف کا تقاضا ہے کہ اپنے علم کے مطابق وہ گواہی دے دیں، اپنے علم کے مطابق، کیونکہ اگر کسی چیز کا مضبوط علم آدمی کو ہے تو اس کی بھی گواہی دینا چاہیے۔ دوسری چیز یہ ملتی ہے کہ آدمی کو اپنی بات پر اطمینان دلانے کے لیے ادھر ادھر کے دلائل بھی دینے کی بعض مرتبہ ضرورت پڑتی ہے اور دینا چاہیے۔ جیسے ان بھائیوں نے یہ کیا
کہ کہا کہ آپ کو اگر ہم پر اطمینان نہیں ہے تو مصر والوں سے پوچھئے، قافلے والوں سے پوچھئے۔ اور تیسری بات یہ ملتی ہے کہ یوں لگتا ہے اس زمانے میں جو سفر ہوا کرتے تھے، سفروں کا جو نظام تھا وہ بڑے بڑے قافلوں کی شکل میں ہوتا تھا، اور یہ بھائی بھی جو مصر گئے تھے اور مصر سے واپس آئے تھے قافلے کے اندر شامل ہو کر گئے تھے۔ حفاظت کے لیے پہلے زمانے میں یہی ہوتا تھا نظام کہ قافلوں کی تاریخوں کا اناؤنس ہوتا تھا کہ فلاں دن قافلہ نکلنے والا ہے۔ اب ہر آدمی اپنی مال تجارت کے ساتھ اس قافلے کے ساتھ اٹیچ ہوتا تھا، اور ایک بڑی جمعیت کی شکل میں یہ سفر ہوا کرتا تھا تاکہ ڈاکو اور چور اچکوں کا ان پر کوئی بری نظر نہ پڑے اور یہ ان کی حفاظت کا انتظام بھی ہو جائے۔ ایسے قافلے لے کر چلنے والے باضابطہ ماہر لوگ ہوا کرتے تھے جو قافلے لے کر جاتے تھے۔ سیکیورٹی کے طور پر ان کو بھی کچھ اجرت دی جاتی تھی کہ بھئی ہمارا مال ہے، آپ کے ساتھ جا رہا ہے، لہٰذا آپ اس کی سیکیورٹی کا انتظام کریے، حفاظت کا انتظام کریے۔ یہ عربوں کے اندر تھا جو اللہ تعالیٰ ان کو انعامات یاد دلاتے ہوئے کہہ رہے ہیں لِإِيلَافِ قُرَيْشٍ إِيلَافِهِمْ رِحْلَةَ الشِّتَاءِ وَالصَّيْفِ، اے عربوں اللہ کا احسان یاد کرو تم پر کہ گرمی اور سردی میں دو قافلے تمہارے بڑے بڑے نکلا کرتے تھے، اور اللہ نے چوروں ڈاکوؤں سے تمہاری حفاظت صرف حرم کی نسبت پہ کر ڈالی تھی کہ چور ڈاکو ان پر ہاتھ نہیں ڈالتے تھے، اس لیے کہ یہ حرم کے لوگ ہیں، مکہ کے رہنے والے لوگ۔ تو یہ ایک سسٹم ملتا ہے۔ تیسری چوتھی بات ایک جو نکلتی ہے بڑی پیاری، وہ یہ ہے کہ مجتہد اپنے اجتہاد میں بعض مرتبہ صحیح بھی ہوتا ہے، بعض مرتبہ غلط بھی ہوتا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈالنے کے وقت جب بھائیوں نے کہا کہ ایسے ایسے ہوا ہے، اس وقت حضرت یعقوب نے کہا تم نے ایک بات گھڑی ہوئی ہے، غلط کہہ رہے ہو۔ یہاں حضرت یعقوب صحیح تھے، اپنے اجتہاد سے کہہ رہے تھے، اور یہاں حضرت بنیامین کے وقت جب انہوں نے آ کر کہا کہ بیٹے نے چوری کی ہے اور ہم سچ کہہ رہے ہیں، یہاں حضرت یعقوب نے پھر کہا کہ تم غلط کہہ رہے ہو، تم نے بات گھڑی ہوئی۔ تو معلوم ہوا کہ بعض مرتبہ آدمی کو رائے بنانے میں یا سوچ اس کی اور اس کا اجتہاد صحیح رخ پر بھی لے جاتا ہے، غلط رخ پر بھی لے جاتا ہے۔ لیکن نبیوں کی شان یہ ہوتی ہے کہ اگر کوئی نبی کوئی غلط رائے قائم کرے تو اللہ اس کی اصلاح کر کے صحیح پر اسے لا لیتا ہے۔ ہم لوگوں کی کمزوری یہ ہوتی ہے کہ ہم کسی غلط پر قائم ہو جائیں تو وہ باقی رہتی ہے ہماری موت تک، چلتی رہتی ہے ہمارے ساتھ۔ پھر باقی آخری بات یہ ہے اس سلسلے کہ ابھی تک کی آیتوں میں جو بہت پیاری ہے، ایک بات یہ بھی ملتی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے امت پر انعامات میں سے ایک انعام یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس امت کو مصیبت اور پریشانی کے وقت انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھنے کی نعمت سے نوازا ہے۔ یہ اس امت کا خاصہ ہے۔ امت محمدیہ سے پہلے کسی امت اور کسی نبی کو اللہ نے یہ دعا نہیں دی تھی، نبی کو بھی نہیں دی۔ اس لیے آپ دیکھیں کہ حضرت یوسف کی جدائی پر بھی کیا کہا؟ فصبر جمیل، میں صبر کروں گا، یا اسف علی یوسف، ہائے یوسف پر افسوس۔ اور یہاں پر بھی حضرت یعقوب علیہ السلام کیا کہہ رہے ہیں؟ فصبر جمیل، انا للہ نہیں کہہ رہے ہیں، انا للہ نہیں کہہ رہے، بلکہ صبر جمیل، اور افسوس ہے یوسف پر، افسوس ہے بنیامین پر، تم نے ایک بات گھڑی ہے۔ یہ جملے کہہ رہے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون کا کہنا اس امت کی خاصیت ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون کا مطلب ہوتا ہے کہ بے شک ہم اللہ ہی کے ہیں اور بے شک ہم سب کو اللہ ہی کے پاس لوٹ کر جانا ہے۔ یہ جملہ آدمی کے غم، پریشانی، مصیبت اور اس کے اندر کی تکلیف کو دور کرنے میں بہت زیادہ مؤثر ہے، بہت زیادہ، اتنا مؤثر ہے کہ آپ اندازہ نہیں کر سکتے، اندازہ کہ یقین کے ساتھ کسی مصیبت پر آدمی انا للہ پڑھے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے بہتر اس کو نواز دیتے ہیں۔ یہ اللہ کا نظام ہے، اور اللہ اس مصیبت پر اسے جو اجر عطا کرتے ہیں اس کا ہم اندازہ نہیں کر سکتے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس جملے کے کہنے پر بندے کو جو کچھ عطا کرتے ہیں، یعنی ایک قلبی سکون اور اطمینان جو ملتا ہے، اس کا بھی ہم اندازہ نہیں کر سکتے۔ دو روایتیں بڑی عجیب ملتی ہیں۔
ایک صحابی تھے ابو سنان، ان کے چھوٹے بچے کا انتقال ہو گیا۔ وہ دفن کر کے جب باہر قبر سے نکلے تو ایک صحابی نے کہا کیا کیا ہے؟ کہا میرے بچے کا انتقال ہوا، دفن کر رہا ہوں۔ کہا تو میں خوشخبری سنانا چاہتا ہوں۔ کہا کیا خوشخبری ہے؟ کہا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب اللہ تعالیٰ کسی کے نابالغ بچے کی جان لے لیتے ہیں، اس کا انتقال ہو جاتا ہے، کسی کا کوئی نابالغ بچہ مر جاتا ہے اور اس کی روح لے کر فرشتے اللہ کے پاس جاتے ہیں، تو اللہ کہتے ہیں تم نے کیا کیا ہو فرشتوں؟ کیا میرے بندے کے بچے کی جان نکالی؟ فرشتے کہتے ہیں یا اللہ بالکل اس کی جان نکالی۔ اللہ کہتے ہیں تم نے اس کے جگر کا ٹکڑا اس کے پاس سے چھین لیا؟ اللہ بالکل ہم نے چھینا ہے۔ پھر اللہ فرشتوں سے کہتے ہیں کہ میرے بندے نے اس پر کیا کہا؟ میرے بندے نے اس پر کیا کہا؟ تو فرشتے کہتے ہیں اللہ تیری حمد کی اور انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا ہے۔ اللہ اس پر کہتے ہیں کہ اس بندے کے لیے جنت میں ایک محل بناؤ، عالی شان محل، اور اس محل کے دروازے پہ لکھو بیت الحمد، کہ اس بندے نے مصیبت کے وقت انا للہ پڑھا اور میری تعریف کی، لہٰذا اس کے لیے محل عطا کر رہا ہوں۔ اور اتنا مؤثر ہے یہ جملہ۔ حضرت ابو سلمہ رضی اللہ عنہ ایک صحابی ہیں، ان کی اہلیہ ہیں ام سلمہ رضی اللہ عنہ۔ ابو سلمہ اور ام سلمہ مدینہ کا حضور کے بعد پرفیکٹ جوڑا تھا، پرفیکٹ جوڑا، یعنی جن کی ازدواجی زندگی مثالی زندگی تھی۔ پورے مدینہ میں ایسا خوشگوار جوڑا کہیں نظر نہیں آتا تھا، بہترین جوڑا ایک دم، آپس میں تعلقات ان کے اتنی انڈرسٹینڈنگ آپس میں کہ اس کا ہم اندازہ نہیں کر سکتے۔ یہ صحابہ کا مزاج تھا، یہ ہمارے اندر بھی آنا چاہیے کہ صحابہ مسجد میں حضور سے جو سیکھتے تھے وہ جا کر گھر پہ اپنی عورتوں کو سکھاتے تھے، کیونکہ عورتیں اس معاملے میں بڑی پکی ہوتی ہیں۔ حضور نے ایک مجلس میں صحابہ کو ایک دعا سکھائی، کہا دیکھو جب کسی پر کوئی مصیبت آئے تو اسے یہ دعا پڑھنا چاہیے انا للہ و انا الیہ راجعون اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا۔ چھوٹی سی دعا ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون، پہلے یہ پڑھے اور اس کے بعد یہ دعا پڑھے اللہم اجرنی فی مصیبتی، اے اللہ اس مصیبت میں مجھے اجر عطا کر اور جو تو نے مجھ سے لیا ہے اس سے بہتر مجھے عطا کر۔ ابو سلمہ رضی اللہ عنہ نے یہ دعا سیکھی، گھر پر گئے، کہا ام سلمہ میں نے ایک پیاری دعا حضور سے آج یاد کی ہے، تم بھی یاد کرو۔ اور انہوں نے اپنی بیوی کو یہ دعا سکھائی کہ جب کبھی کوئی مشکل آئے تو یہ دعا پڑھتے رہنا۔ کچھ عرصہ آگے بڑھا زمانہ، ایک موقع پر حضرت ابو سلمہ رضی اللہ عنہ کا انتقال ہو گیا، ام سلمہ رضی اللہ عنہ بیوہ ہو گئی۔ حضرت ام سلمہ کو اپنے شوہر کی یاد دلائی ہوئی وہ دعا یاد آئی کہ مصیبت کے وقت یہ پڑھتے رہنا، تو وہ کہنے لگی میں یہ دعا پڑھتے رہتی انا للہ و انا الیہ راجعون اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا۔ میں پڑھتی رہتی اور پورے مدینہ پہ غور کرتی تو مجھے یوں لگتا کہ ابو سلمہ کی طرح پورے مدینہ میں کوئی انسان نہیں ہے، کوئی مرد نہیں ہے، اور یہ دعا ہے کہ اللہ اس سے بہتر عطا کر۔ کیسے ہو سکتا ہے؟ کیسے ہو سکتا ہے؟ لیکن حضور نے دعا دی ہے، لہذا اس کو پڑھتی بھی رہتی۔ کہنے لگی بس میں اپنی یہ دعا پڑھتی رہتی تھی، ایک دن میرے گھر حضور آئے اور حضور نے کہا ام سلمہ اللہ نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں تم سے نکاح کر لوں، اللہ کا حکم آیا ہے۔ وہ کہنے لگی خدا کی قسم ابو سلمہ سے بہتر اگر کوئی تھا تو وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی تھے، اور اللہ نے اس دعا کی وجہ سے مجھے شوہر کے طور پر امام الانبیاء عطا کر دیا۔ تو لہٰذا اس کا اہتمام کرنا چاہیے، یہ سب چیزیں سیکھنے کی ہیں، یہ سب چیزیں سیکھنے کی ہیں کہ آدمی پر کوئی مشکل آئے، مصیبت آئے تو بجائے چلا پکار سے کیا واپس نہیں آنے والی، لیکن حضور کے وعدوں پر یقین کرتے ہوئے اگر اس پر عمل کریں تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا جو نتیجہ ہے اور اس کا جو فائدہ ہے وہ آنکھوں سے انسان کو دکھاتا ہے۔ بہرحال اب یہ قافلہ پھر آگے ایک مرتبہ اور مصر جاتا ہے، وہ کس حالات میں جاتا ہے ہم اس کا تذکرہ پھر آگے کریں گے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔